وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے میری آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے. دین میری زندگی میں سارے عالم کی زندگی کے اندر آ جائے، اس کی تیاری کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ساتھ دے کے بھیجا. دکاندار دکان کے چمکانے کی، ذمہ دار اپنے ذمہ دارے کو بڑھانے کی، ہر کوئی دنیا کے شعبے میں ترقی رکھنے والا اپنے کام کے بڑھانے میں لگا ہوا ہے. جب میں آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ جائیں گے تو پھر اللہ کے دین کا کام کون کرے؟ سارا عالم میرے عزیزوں اس دفعہ اس دور کے اندر اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلوانے پر تلا ہوا ہے. سائنس میں، ٹیکنالوجی کے اندر، دنیا داری کے اندر، پیسے کی باغ دوڑ کے اندر دنیا کی کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ آئے دن ترقی ہو رہی ہے. مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کا آرام یا بے آرام اللہ نے رکھا، قبر والی زندگی رکھی، موت کا وقت رکھا، اس کے انسان کتنی تیاری کر رہا ہے اس کے لیے کوئی نہیں سوچے گا، ہمیں خود ہی اپنے آپ سوچنا پڑے گا.
اور اس سوچ اور فکر پر اللہ جل شانہ کی رحمت آئے گی اور اس کی مدد بھی آئے گی۔ جب تم میرے دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے اور میرے دین کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو سمجھا بجھا کر جب ان کو راستے سے نہیں ہٹاؤ گے تو پھر وہ بیماریاں جو نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر آئیں کہ جن سے ہم نے سجدے کی توفیق چھین لی، وہ بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اور آج سارے عالم کے اندر آپ دیکھ لیجئے ایک محنت ہو رہی ہے اور وہ خاموش محنت ہے، اور اس محنت کی کوئی مخالفت بھی نہیں۔ میرے جیسا بھی ان پڑھ اور آپ جیسا پڑھا لکھا اس کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کر رہا ہے، اور اس بات پر یار میری زندگی ہے، یار اس کی زندگی ہے، اسے جینے کا حق ہے، کوئی تیرے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے، کرنے دے اس کو۔ یہ ایسا کیڑا، یہ ایسی بیماری ہمارے اندر گھر کر گئی ہے جو نیکی کی دعوت دینے کے اندر رکاوٹ بن گئی۔ ایک دنیا کی خاموش محنت ہے جو اس وقت کچھوے کی چال ہماری زندگی کی خوشیاں، ہماری آخرت کی کامیابی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ چال کچھوے کی مانند ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے لباس میں، ہمارے کردار میں، ہماری شکل میں، ہماری صورت کے اندر وہ ساری دنیا کی چال آ رہی۔ اس نے ہماری ایسی ذہن سازی کی خاموش دعوت اور خاموش محنت نے جو سینہ بسینہ منتقل، گھر بگھر منتقل، محفل بمحفل منتقل ہوتی ہوئی، جس نے ہماری ایمان والی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، وہ دعوت کفریہ دعوت ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹا کر دنیا کی جو زندگی روشن خیالی کی، جس کو اللہ اور اس کے اللہ کے رسول مخالفت کر رہے ہیں، اس زندگی پر ہمیں آمادہ کر رہی ہے کہ دیکھو اس زندگی پر آ جاؤ، تمہیں دنیا کی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جس مومن کے ماتھے کا جھومر نماز کا سجدہ اور زبان کا زیور قرآن کی تلاوت اور اس کی زندگی کی کمائی، اس کا سرمایہ زندگی کی باغ دوڑ، راتوں کو اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا تھا، آہستہ 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 ان پہ اٹیک کیا، کاروبار کا ٹائم ہی وہ رکھ دیا جو نمازوں کا وقت ہوتا ہے، چپ محنت۔ اس نے آ کے ہمارے مکانوں دکانوں کو نہیں بنایا، ہمارے ذہنوں کو بنایا۔ جتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اتنی بڑی آپ کپڑے کی مارکیٹ کے اندر چلے جائیں اور جتنی بڑی آپ دکانوں پہ جائیں گے، بڑے بڑے آپ جو ہے وہ اس میں مارکیٹ کے اندر یا بڑے بڑے بازاروں کے اندر دکانوں پہ آپ چلے جائیں، بڑے بڑے پلازوں میں آپ چلے جائیں، ایمانداری سے بتاؤ، نو مولود بچہ جس نے بھی دنیا کی زندگی میں آنکھ آ کے کھولنی نہیں، اس سے لے کر بوڑھی نانی اماں جان کا جی کو جو لباس، جو ملبوسات مارکیٹ کے اندر ہیں، کہ اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن، اللہ جل شانہ اس لباس کے پہننے پر راضی ہو رہا ہے۔ جس معصوم بچی کے سونے پر فرشتے اسے اپنے پروں میں دے کے لوریاں دیتے ہیں، ہماری حلال کی کمائی اس کے تن سے کپڑے کیا نہیں اتار رہی؟ سکرٹ اور ہاف نکر اور جینز میں پہنا رہا ہوں، آپ پہنا رہے ہیں، مجھے کوئی ان گوروں نے کہا کہ آپ پہنائیے، ان کی دعوت آئی، میں نے خود اس کی دعوت کو قبول کی، یہ خاموش محنت تھی جو میرے اندر ہے۔ چھوٹی بچی تو آپ چھوڑیے، 11-12 سال کی ہے میری بیٹی، جس کے حیا والے جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگ گئے، اس کے لیے آپ مارکیٹ میں کپڑا لے کے آئیں، آپ کو 2 پیس ملے گا، 3 پیس ملے گا، آپ کو کھلا گلا ملے گا، اور وہ ہے جو اونچی شرٹ ملے گی، اور اسی طریقے سے ہاف آپ کو بازو ملیں گے، آپ مجبور ہیں آپ لے کے آئیں گے۔ تو اس بچی سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ بڑے ہو کے باپ کی پگڑی بچائے گی، جس کی انگلی پکڑ کے آپ مارکیٹ میں آئے اور بیٹی سے کہہ رہے ہیں، دکان والے انکل کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیے، منی میری گود میں آئیے اور بتاؤ، انکل کو بتاؤ کون سے کپڑے لوگی، یہ پہنو گی؟
اس کا تو اتنا سا معصوم ذہن ہے، ہاں کرو گی ہاں، نہ کرو گی نہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ پڑی ہوئی کھجور کھا لی، اس کھجور کا مالک کوئی نہیں تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس گھرانے کے اندر پلنے والا جوان ہے، جس گھرانے کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں لے کر قرآن کی زینت بنا دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور کالی کملی والے، اگر تیرے کردار جیسا کردار کوئی نہیں تو تیرے گھرانے جیسا بھی قیامت کی صبح تک گھرانہ کوئی نہیں۔ زمین پہ پڑی ہوئی کھجور جس کا مالک کوئی نہیں تھا، جو کسی کی ملکیت میں نہیں آ رہی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی اور اپنے منہ کے اندر ڈال لی۔ رحمت کائنات نے یوں نہیں کہا بچہ ہی تو ہے کوئی بات نہیں، سیدہ فاطمہ نے نہیں کہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر نے نہیں کہا یا رسول اللہ بچے ہی تو جانے دو، ابھی تو اس پہ نمازیں بھی فرض نہیں ہوئے۔ فرمایا او میرے حسین، تیرے منہ سے کھجور نکالنی پڑے گی، گو کہ تیرے حلق کے اندر چلی گئی، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا میں تیرے منہ میں انگلی ڈال کر تیرے حلق سے کھجور نکال کر ساری امت کو بتاؤں گا، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کالی کملی والے کو امتی بنا، حرام مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج بچے کے پیٹ میں مشتبہ مال چلا جائے گا، ریڑی سے اٹھا کے چیز کھائے گا، بغیر پوچھے چیز کھائے گا، بہن کی چیز اٹھا کے کھائے گا، اماں جان کی بغیر اجازت کے کھائے گا۔ آج تیرا بچہ روٹی چھپ چھپ کے چوری سے کھائے گا، بہن کی پڑی ہوئی سلنٹی پاپڑ کھائے گا، کیا امید رکھتا ہے یہ بہن کی چادر کی حفاظت کرے گا؟ اگر تو نے اس کی تربیت نہ کی تو بہن کی چوڑیاں بھی اتار کے بیچ کھائے گا۔ خاموش محنت ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس نے ہمیں حیا سے دور کر دیا، غیرت ایمانی سے دور کر دیا۔ کلمہ پڑھنے والا ہو، نبی کا امتی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہو، اور سنت کے مطابق لباس اور چہرہ اس کا نہ ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، دنیا اسے نمبردار کہنے کو تیار ہے، عرش والا اسے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں۔ سارے نبیوں سے اعلان کروایا میں دنیا کے اندر ایک بھیجنے والا ہوں، ثم جاءکم رسول۔ کائنات بنی کوئی نہیں، زمینی بنے آسمانی بنے، زمینی بنی آسمانی بنے، سورج چاند ستاروں کو ابھی روشنی نہ ملی، ابھی سورج چاند ستاروں کو جینے کا حق نہ ملا، دریاؤں کو طغیانی نہ ملی، سمندروں کے پانی کو لہریں نہ ملی، آسمان کو رنگ نہ ملا، چاند ستاروں کو میرا عزیز و چمک نہ ملی، سورج کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہونے کا مقام نہ ملا، زمین پر یہ مٹی کا تودا نہ بچھایا گیا، اللہ جل شانہ نے اپنا گھر نہ بنایا، پہاڑوں کو میخے بنا کے گاڑا نہ گیا، درختوں پہ ہرے رنگ کے پتے نہ لگائے گئے، ان پہ پھول بوٹے نہ لگائے گئے، ان کے اندر پھلوں کے اندر رنگ نہ بھرا گیا، زمین کے اندر اللہ جل شانہ نے گندم اناج نہ اگایا۔ جب کوئی چیز نہ تھی، پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کی تلاوت کی، حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پروردگار عالم نے کائنات کے 1000 سال بننے سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے سورہ طٰہٰ سنی، کہنے لگے کتنی مقدروں والی امت ہے، جس امت پر ان کا نبی یہ قرآن کی سورت لے کے آئے گا۔ کیا پتا تھا فرشتوں کو جو مالک کائنات 1000 سال پہلے اور بعض جگہ آیا 2000 سال پہلے سورت کی تلاوت کی، کیا پتا تھا اس قرآن والے نصاب کو، اس دینی نصاب کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، اس دینی نصاب کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دین منع نہیں کرتا گریجویشن سے، دین نہیں منع کرتا گریجویٹ بنانے سے، دین منع نہیں کرتا ڈاکٹر کی ڈگری لینے سے، لیکن جو دنیا کی تعلیم، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تعلیم حاصل کرو۔ قبر کی تعلیم کون یاد کرائے گا؟ میدان محشر میں کھڑا ہونا کون یاد کرائے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سفارش کرنا کون سکھلائے گا؟ اللہ کے دربار میں معافی مانگنا کون سکھلائے گا؟ میرے عزیزوں، آج کی امت کا جوان ہے، لوہے پہ محنت
مدد کر کے جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیا، لیکن سجدہ کر کر سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنے پروردگار عالم کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بگاڑ آتا جا رہا ہے، سدھارنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سدھارنے والا اللہ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اس کے مردوں کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اس کی عورتوں کو اعزاز عطا فرمایا تھا، اور فرمایا تھا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ نہ لگانا، تمہیں اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ اکبر نسبت کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تم نے دنیا کے اندر جا کے مال بعد میں کمانا ہے، تم نے دنیا کے اندر جا کر عزت شہرت بعد میں پانی ہے، پہلے میرے دین متین کا کام کرنا ہے۔ او لوگوں، تمہیں کس نے کہہ دیا نوکری سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد میں فارغ ہو کے بیٹھ گیا؟ کیا ابھی کلمہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچ گیا؟ کیا یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا عیسائیوں نے اپنے کلیساؤں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کر دیا؟ کیا ہندوؤں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا؟ کیا سکھوں نے اللہ غنی اپنے گرو نانک کی عبادت کرنا چھوڑ کر خدا کی عبادت بت کرنا شروع کر دی؟ اور میرے عزیزوں، یہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حوصلہ تھا۔ اللہ پاک نے تو ان کو اعزاز دیا تھا جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، خبردار کشتیاں جلا دو، اب گھر جانے کی تمہیں ضرورت کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ حکم صحابہ اکرام نے اتنا عام سمجھا، بال بچے تو دور کی بات ہے، مدینے جانے کے لیے خواہش تو دور کی بات ہے، مدینے کی طرف پلٹ کے نہ دیکھا، اور اس کام کو اتنا عام سمجھا کہ قبریں اپنی پاکستان کے اندر بنوا لی۔ ان کی محنت کا انداز نرالا، ہر گھر سے تیار ہوا کرتا تھا۔ مائی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود کا لال تیار کیا تھا اور کہا تھا، او میرے بچے، تو نے محرابوں میں کلمہ نہیں سنانا، تو نے ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ نہیں سنانا، تو نے یہ کلمہ اپنے گھر میں پڑھ کے نہیں سنانا۔ ابو جہل کا سامنا کرنا پڑے گا، امیہ کا سامنا کرنا پڑے گا، ابو لہب کی مارے کھانی پڑیں گی، ابی ابن خلف کی مارے کھانی پڑیں گی۔ اور میرے بچے، عبدالحلال ممبر پر بیٹھ کے کلمہ سنائے گا، دنیا واہ واہ کہے گی، لیکن تیرے کلمے سنانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عبدالحنان زادہ اترانا تو اسی کی ہواؤں میں کلمہ سناتا ہے۔ بلال عمار کو دیکھ لے، انہوں نے آگ کے انگارے پہ لیٹ کے کلمہ سنایا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا کفر، میرے عزیزوں، پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر رہنے والا، پوری دنیا کا کفر کی محنت کرنے والا، اللہ کی قسم جب یاران محمد کا نام لیا جاتا ہے اپنے بستر پہ بیٹھا بیٹھا کانپنے لگ جاتا ہے، کہتا کاش اگر انہوں نے دوبارہ جنم لے لیا تو دھرتی کے اوپر ہمارا نام و نشان نہیں رہے گا۔ پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں آج دیدہ دلیری سے دنیا کا کفر دنیا کی محنت کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں آج محنت کر رہا ہے کسی طریقے سے مسلمان کو اس کے معیار سے، اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کے ذہن سازی کی جائے کہ دنیا کے اندر تو مال کمانے کے لیے آیا، بخشش بڑی سستی چیز ہے، اللہ جل شانہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا۔ اور لوگوں، ہم نے اتنی بخشش آسان سمجھ لی، ہم نے اتنی جنت آسان سمجھ لی، پوچھ نبی کے یار سے۔ اللہ اکبر، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلال کا استقبال کیا، ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر لے آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر پر لا کے بٹھا دیا۔ یہ کون بلال ہے؟ جب مکے میں آیا اس کے تل پہ کپڑا نہیں تھا، اس کے پیر میں جتی نہیں تھی، اس کے سر پہ عمامہ ٹوپی اکال نہیں تھا، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں تھی۔ اور لوگوں، مکے میں رہنے کے لیے مکان تھا تو چھت کوئی نہیں تھی، کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر، کبھی مکے کی گلیوں میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں بلال پڑا اپنے آپ کو آرام دے لیا کرتا تھا۔ لیکن میرے عزیزوں، نبی کے قدموں میں آ گیا، کلمے والی محنت کو لے کر اتنا پھرا، اتنا کھپا، اتنی مارے کھائی کہ حضرت عمر نے اپنی جگہ
چھوڑ کر حضرت بلال کو بٹھایا اور مدینے والوں میں اعلان کیا او بلال کو آ کے دیکھ لو، بلال کا دیدار کر لو، اور مکے مدینے والوں آ جاؤ بلال کا دیدار کرو۔ عمر جیسا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اعلان کر رہا ہے یہ حبشے کا بلال نہیں آیا، ہمارا سردار آ گیا ہے۔ نہ مال پہ سرداری ملی، نہ دولت پہ سرداری ملی، نہ عہدوں پہ سرداری ملی، سرداری ملی تو کالی کملی والے کی غلامی پہ سرداری ملی۔ مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرا دادا ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، میرا دادا نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، حضرت آدم ابو البشر کیوں نہ ہو، ثانی باپ جناب حضرت نوح علیہ السلام کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو روکے منانے والا حضرت یونس علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں 40 سال تک آنکھیں ضائع کر روکے، آنکھیں ضائع کرنے والا یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام جس کو بیماریوں نے آ لیا، زکریہ علیہ السلام جس پہ آرے چلا دیے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، داؤد علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، پیغمبروں پہ آزمائش سے آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ او لوگو، ہوں تو یتیم مکہ، ہوں تو پیدا ہوا باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی چلنا نہ سیکھا، اماں جان چھوڑ کے چلی گئی، مجھے ساروں نے بے سہارا کر دیا، لیکن اعزاز اتنا ملا جب تک میں جنت کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ صحابہ کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، صحابہ کی اکھیوں اور دل کا سرور اور بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا او مکے والو، روم والو، فارس والو، حبشے کے لوگو، او لوگو آؤ آؤ میں تمہیں ایک چہرہ دکھاؤں، آؤ آؤ میں آج ایک شخصیت کی پہچان کرواؤں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تعارف کرا دوں، آ جاؤ میں آج اس جنتی کا تمہیں جنتی کا چہرہ دکھا دو، جو جنتی آمنہ کے لال سے پہلے، سونے لجپال سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ آنکھیں کھول کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا مقدروں والا جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ آپ کا دورہ داماد عثمان ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، او نہ ہو تو پھر آپ کا عمر ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں، او نہ ہو تو پھر وہ ابو بکر ہوگا جو 3 راتیں آپ کا سر اپنی جھولی میں لے کر سانپ کے ڈنگ برداشت کرتا رہا اور غار میں بیٹھا رہا۔ فرمایا آج اس کا نمبر بھی نہیں آئے گا۔ کملی والے پھر آپ بتاؤ، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہماری عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کملی والے بتاؤ یہ کون سا معزز آدمی ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو آپ سے پہلے جنت میں جائے گا؟ حضور نے حضرت بلال کی طرف دیکھا، فرمایا بلال کا جی آمنہ کا لال کا، فرمایا بلال کو دیکھ لو، غریب ہے، غریبڑی کا بیٹا ہے، کوئی حیثیت کوئی نہیں، غلام ابن غلام ہے، لیکن میرے قدموں پہ بیٹھ کر اللہ اکبر، اللہ کو ایسا راضی کر گیا۔ جس سواری پر سوار میں ہوں گا مہار بلال کے ہاتھ میں ہوں گی، پہلے بلال جنت میں جائے گا پھر آمنہ کا لال جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بازی لے گئے صحابہ اکرام۔ فرمایا یہ وہ بازار ہے، یہ وہ پیار والا بازار ہے، یہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دل کا معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ او لوگو اللہ اکبر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اور لوگوں آج دعا کرواتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو، امی کو مرے 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئی، ابا جان کو 2 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، بھائی جان کو دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے خواب میں نہیں آئے، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا فرما دو۔ اللہ اکبر، کتنے مقدروں والا وہ بلال ہے۔ آج دنیا ترس رہی ہے، فقیر ترس رہے ہیں، امیر ترس رہے ہیں، مولانا دعا کر دو، میں خود ترس ہوں اماں خواب میں آ جائے، مولانا عتیق ترستے ہوں گے ابا خواب میں آ جائے۔ کتنے مقدروں والا بلال ہے، لیٹا تو فرش پہ ہے، جس مکان میں لیٹا ہے اس کی چھت بھی کوئی نہیں، گھر کے اندر کھانے کے برتن ہے کہ اس میں روٹی سالن کوئی نہیں، لیکن بلال تیرے خواب میں آمنہ کا لال آیا اور آ کے کہہ رہا بلال ایسی کیا بے وفائی ہے، مجھے دیکھ کے مارے کھا کے مسکرایا کرتا تھا، آج ایسا چھوڑ کے گیا، پلٹنے کا نام ہی نہیں لے کے گیا۔ اور بلال ساری دنیا میرا انتظار کر رہی ہے، میں محمد الرسول اللہ بلال تیرا انتظار کر رہا ہوں۔
اور بیوی سے کہنے لگے تیاری کر دے. کہنے لگی بلال خواب ہی تو ہے, اللہ تیرے پہ رحم کرے. کہ یہ خواب تجھے کیوں نہیں آیا, مجھے کیوں آ گیا؟ لگتا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے. یقین جانو اس وقت تم بن بلائے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے تھے. وہ کہتے تھے گھر چلے جاؤ, ہم جایا نہیں کرتے تھے. آج وہ بلا رہے ہیں بلال نہ جائے. پھر بلال غلام کیسا, راتوں رات سفر کیا, دن رات سفر کیا. اس وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے جب تہجد کا وقت تھا. تہجد والی جگہ پر جو صفہ کے چبوترے کے بالکل سامنے روزہ انور کی دیوار کے ساتھ ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے سجدوں میں رو رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, وہ بھی آ کے پیچھے بیٹھ گئے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا, سیدھی نگاہ بلال کے چہرے پہ پڑی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عمنا اللہ اکبر, عمنا بلال اللہ اکبر, ہمارا چچا بلال آ گیا, ہمارا چچا بلال آ گیا. مدینے میں شور برپا ہو گیا. لوگ ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذان کا وقت آیا, ننھا نواسا نبی کا شہزادہ جنت کا پھول میرے پاس آیا اور میرے کرتے کے دامن کو پکڑ کے کھینچنے لگا. اس جگہ لے گیا جب حضور کے دور میں کھڑے ہو کے میں اذان دیا کرتا تھا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے تھی, منبر محراب میرے سامنے تھا. رحمت والے نبی کے نواسوں نے میرا دامن پکڑ کے جھنجھوڑا اور مجھے کہا چچا نانا جان کے دور کی اذان سنا دے, آج ہمارا اذان سننے کو دل کر رہا ہے. بلال کہتے ہیں ہمت تو میری نہ تھی, نواسوں کی میں نے اس لیے نہ ٹالی کہ ان کی نانا جان نے کبھی نہ ٹالی. کہ میں کھڑا ہو گیا, کانوں میں انگلی دے کے میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. میری اذان کی آواز مدینے کی مسجد کی چھوٹی دیواروں کو پار کرتی ہوئی مدینے کے لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچ گئی. عورتوں نے بستر چھوڑ دیے, مردوں نے مصلے چھوڑ دیے, سارے کے سارے اپنے دروازوں سے نکل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئے. بلال کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. بڑا چیخ ماری, دھڑام سے میں زمین پہ گر گیا. حجر انور سے آواز آئی, اما ایسا بولی, اما ام سلمہ بولی, بلال کیا بات ہے, اذان دیتے کیوں خاموش ہو گئے؟ نواسا دوڑتا گیا, اے نانی اما جان. اب بلال کی آگے ہمت کوئی نہیں. بلال کہہ رہے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا, حجر مبارک کا پردہ ہٹا کرتا تھا, میں رحمت والے نبی کے چہرے کی طرف اشارہ کرتا تھا, اشہد ان محمد الرسول اللہ. آج میں نے اللہ کے نبی کا نام لیا, مجھے دروازے کی چوکٹ خالی نظر آئی, آج پردہ نہ ہلا, آج دروازہ نہ کھلا. بلال غش کھا کے زمین پہ گر گیا. مدینے کی عورتوں نے چگاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا, بلال تو نبی کی جدائی کی وجہ سے رویا. مدینے کی عورتیں چگاڑے مار مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ کیوں گر رہی ہیں؟ ایک مائی سے پوچھا, بڈڑی مائی کیا بات ہے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی. کہنے لگی نا آج بلال کی اذان میرے کان میں آئی, میں سمجھی مؤذن تو آ گیا, کیا پتا ساتھ امام بھی آ گیا. جب ایسے ایسے عاشق صادق لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے, بتاؤ آپ کو مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے بعد دروازہ بجا, میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عائشہ دروازہ کھول, میں تیرے گھر والے کی کلمہ پڑھنے والی ہوں. میں نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئی, پردہ ہٹایا, ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی. میں نے کہا اماں کوئی جنازہ نہیں پڑھا یا کوئی موت کی خبر نہیں لے کے آئی؟ کہنے لگی اے عائشہ اگر جنازہ تیرے کسی کا نہیں میرا اپنے بیٹے کا ہوتا میں اتنا نہ روتی. عائشہ جب بھی تیرے گھر میں آیا کرتی تھی اللہ کا نبی کسی نہ کسی کونے میں مجھے نظر آیا کرتے تھے. عائشہ آج میں نے آنکھیں پوری کھول کے دیکھا, بستر تو نظر آیا, بستر والا نظر نہیں آیا. اماں کہتی پھر روئی, رو کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی عائشہ ایک دفعہ مجھے قبر کی زیارت کرا دے. اماں کہتی ہیں اس کے پیار نے, اس کے تجسس نے, اس کے لاڑ نے مجھے بھی کملی والا یاد کرا دیا. میں روتی ہوئی حجرے کا دروازہ کھولا, میں نے کہا یہ ساری دنیا کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا یہ لیٹا ہوا ہے, یہ آرام کر رہا ہے. وہ عورت آئی, حضور کے روزے کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام کرنے کے بعد کہنے لگی آپ چلے گئے تو میں نے یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہنے لگی اللہ جب یہ نہیں رہے تو میرا یہاں کیا کرنا؟ اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ ان سے ملاقات ہو جائے. اماں کہتی میں دیکھ رہی تھی, دھڑم سے زمین پہ گری, کلمہ پڑھتی دنیا سے رخصت ہو گئی.
جب ایسے لوگ حوض کوثر کے جام لے کے کھڑے ہوں گے، ان کا جو بھی کام ہوا کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ یقین جانو آج مسجد کے محراب میں ہمیں کلمہ سناتے ہوئے جان نکلتی ہے، آج اللہ کے گھر میں ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کلمے کی محنت کی بات سنتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے زندگی کے 10 سال کوئی صحیح کھانا کھا کے نہیں دیکھا، نیا کپڑا پہن کے نہیں دیکھا، کہاں گیا نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے بھائی کے مقابلے میں میدان کے اندر آ گیا، بھائی نے بدر کے میدان میں تلوار روک دی، کہنے لگے تو میرا بھائی ہے، کہاں تیرا بھائی؟ صحابہ کہتے اپنی آنکھوں کو ملنے لگ گیا، کہنے لگا تو واقعی مصعب بن عمیر ہے، کہاں؟ کہ تیری شان مکے میں کیسی ہوا کرتی تھی، جو جوڑا پہن کے نکلتا تھا لوگ دور دور تک دیکھا کرتے تھے، جو خوشبو تو مکے کی گلیوں میں سے گلک نگاہ کے گزرا کرتا تھا، دو دن تک اس کی گلیوں کی دیواروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج مصعب کیا حال ہے، میدان کے اندر اتراتے ہیں تن پہ کپڑا کوئی نہیں، روٹی کی تو بات کوئی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا، رحمت کائنات کی طرف حضور مسکرائے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف دیکھا اور کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ انہوں نے کہا مصعب میں بھائیوں کا بھائی کیا یا ساری دنیا آ جائے کملی والے کی محبت پر ساری قربان کر دوں؟ آج میرے عزیزو آج محبت آڑے آ گئی، آج دنیا کی گندی تہذیب آگے آ گئی، آج روشن خیالی آگے آ گئی، آج دنیا کی دوڑ آگے آ گئی۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اللہ کے قرآن اس ذات کے بارے میں کہتا ہے حامیم والکتاب المبین الا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ الا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور لوگوں یہ برکت والی رات ہے، جس طرح مارکیٹ کے اندر میرے عزیزو جون جولائی کے اندر بجٹ آئے گا، وفاق کا بجٹ آئے گا، صوبوں کا بجٹ آئے گا، میرے عزیزو میونسپل ٹاؤن کمیٹیوں کا بجٹ آئے گا، دنیا ہائے کرے گی، اسمبلیوں کے اندر بجٹ کے کاغذ بھر کے پھاڑے جائیں گے، کالی پٹیے باندھ کر احتجاج کیا جائے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، او لوگوں میں نے 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات میں او لوگوں میں نے تمہارا بجٹ تیار کرنا ہے، ابھی 42 دن کی میں نے تمہیں چھوڑ دے دی، اور میرے بندو سجدوں میں پڑھ پڑھ کر میرے آگے رو کے اپنا بجٹ اپنے پہ ہلکا کروا لو۔ آج اللہ 2 نمازوں کے سجدے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک پانی کے گھونٹ پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، ایک کھجور کے دانے پہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، مومن کے ساتھ مسکرا دینے سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتی ہے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز کا سجدہ، اللہ اکبر، کوئی کہنے لگا جی رمضان المبارک کے روزے، کوئی کہنے لگا وقت پر زکوٰۃ دینا۔ آپ نے فرمایا اسلام کی مضبوطی یہ ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور مسلمان کی خیر خواہی اپنے دل کے اندر لے کے آؤ، جو کام کرنا ہو اس میں اللہ کی رضا ہو، اور مسلمان کو بغیر کسی غرض کے اللہ کے بندے سے محبت کرنی ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ فرما رہے موسیٰ میرے دربار میں کیا لے کے آیا؟ کہ یا اللہ نبوت کی محنت لے کے آیا، تیری توحید کے پھلیرے لے کے آیا۔ فرعون کے دربار میں اللہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرا نام بلند کر کے آیا، پروردگار عالم تو نے حکم دیا دریاؤں میں کود جا، میں کود گیا، پروردگار عالم تیرا حکم میری ماں کو آیا، بکسے میں ڈال کے پروردگار عالم میری ماں نے دریا میں پھینکا کہ دریا کی لہریں فرعون کے دربار میں لے گئی، اتنے سے لے کر جوان تک فرعون کا سامنا کرتا رہا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ یہ تو تیرا حق تھا، تجھے کرنا چاہیے تھا، یہ تو تیری ذمہ داری تھی، بتا میرے لیے کیا لے کے آیا؟ یا اللہ پھر تو بتا تیرے لیے کیا لے کے آؤ؟ اللہ فرمائیں گے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے محبت کر کے آیا کہ نہیں آیا ہے؟ میری رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو، الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے۔
کوئی کام مجھے بتاؤ جو ہمارا ریاء سے خالی ہو، کوئی کام ایسا ہو جس میں اخلاص نہ ہو، اخلاص للہیت نہ ہو، اخلاص نیت نہ ہو۔ ہر کام کے اندر معاف کرنا معذرت کے ساتھ، دل کے بے تو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے ہر کام کے اندر دکھلاوا، ہر کام کے اندر دکھلاوا۔ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حاکم بنا کے بھیجا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوا خود کسا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے اور ہاتھ کا سہارا دے کے سواری پر بٹھایا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے شرم آئی، سرکار پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ مجھے دیکھ لے، میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، فرمایا معاذ مجھے اور دیکھ لے، میں نے پھر حضور کا چہرہ دیکھا، معاذ جی بھر کے اپنی سواری روک کے میرا چہرہ دیکھ لے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میرے دل کے اندر عجیب سی کیفیت آ گئی، میں نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رض کر دی، میرے کہا کملی والے آج بار بار چہرہ کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ تجھے جہاں بھیج رہا ہوں اپنا جب تو کام پورا کر کے آئے گا، اے معاذ مدینے کی بہاریں تو پائے گا لیکن مدینے والا نہ پائے گا۔ معاذ کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، بکی یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے آنسوؤں کو صاف کیا، پر میں معاذ جس مہم پر میں تجھے بھیج رہا ہوں، حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، اپنی ذات سے کسی اللہ کی مخلوق کو توفیق نہ تکلیف نہ پہنچانا۔ اے معاذ اگر اسی حالت کے اندر تیری موت آ گئی، جنت پہ کے دروازے پہ تیرا استقبال کروں گا۔ آج مسلمانوں یہ رات ہے، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم امیر ہوگے اپنے گھر ہوگے، تم بادشاہ ہوگے اپنے گھر ہوگے، تم وزیر ہوگے اپنے گھر ہوگے، آج تو سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو بادشاہ میں، مالک میں، خدا میں، ملکیت میری، حکومت میری، اللہ اکبر، طاقت میری ہے، تم سارے کے سارے میرے در کے کمی ہو، سارے کے سارے میرے در کے فقیر ہو۔ پروردگار عالم تو خود ہی تو کہہ رہا فقیر ہے، فقیر کا کام ہے مانگنا ہوتا ہے۔ الہی آج برکتوں والی رات، فی لیلۃ مبارکہ، اللہ آج اس رات میں تیرے سے مانگنے کے لیے تیرے بندے تیرے دروازے پر آ گئے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی ناسلوکی نہ اتفاقی کی وجہ سے پریشان ہے۔ یا اللہ بتائیں تو اسے جو ہمارے رازوں سے پوشیدہ ہو، بتائیں تو اسے جو ہمارے دلوں کے بھید نہ جانتا ہو۔ پروردگار عالم تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہر مخلوق کے دل و حال کا تو واقف ہے۔ پروردگار عالم آج تیرے بندے تیرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آ گئے۔ یا اللہ ہم نے اپنی زبان سے کہا معاف کر دے، معافی مانگنے میں دیر نہ کی، اللہ تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ آج اپنے بندوں کو معاف کر کے، آج اپنے بندوں کو معافی کا اعلان کر کے پروردگار عالم پوری دنیا کے کفر کو بتلا دے جن کا کوئی نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے پر احسان فرمایا، اللہ نے دین بھی عطا فرمایا، دین والی محنت بھی عطا فرمائی۔ آج اس تمہارے مجمع کے اندر کچھ 4-5 آدمی گنے چنے لوگ 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں، ان کی یہاں برادری بھی کوئی نہیں، ان کا یہاں خاندان بھی کوئی نہیں، ان کا یہاں کوئی الیکا دیکھا بھی کوئی نہیں، ان کا میرے عزیزوں بچیوں کا سسرال بھی کوئی نہیں، ان کا بیٹوں کا سسرال کوئی نہیں۔ کہاں سے آئے؟ وہ سرحد پار سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ پہاڑوں کے دامن سے آئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پہاڑوں کے دامن میں افغانستان جا رہے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، وہاں تم خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا تمہارا کاروبار ہے؟ نہیں، کس لیے جا رہے ہو؟ کام اب اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آواز لگی، او لوگو جو ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پہ ڈالی تھی وہ ذمہ داری آج میں نے اٹھا کر اپنی امت کے کندھے پہ ڈال دی۔ اس آواز نے میں اپنے گھر سے اٹھا دیا، جو وہاں سے اٹھا کے پیر محل لے کے آئی، وہاں سے اٹھا کے رائمنڈ کے مرکز میں لے کے آئی، وہاں سے اٹھا کے پیر محل لائی، اور پیر محل سے اللہ اب جہازوں کا، ٹرینوں کا، گاڑیوں کا سفر کرائے گا۔ اب پوری دنیا کے اندر پیغام لے کے جائیں گے، دکان
مکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، خاندان والے بعد میں، قوم قبیلے والے بعد میں، پہلے ہم نبی کے کام والے بن کے آئے۔ صحابہ اکرام نے اپنی محنتوں سے، صحابہ نے اپنی فکر سے، اپنے راتوں کے رونے سے ساری دنیا کو بتلا دیا ہم نبی کے کام والے۔ ساری دنیا کے اندر کی ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھ میں آ گیا ایٹمی طاقت والوں کو ناکام کر سکتے ہیں، نبی کے کام والوں کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو ہماری شخصیت سے متاثر ہونا چاہتا ہے۔ کل سے مدد مانگ رہے ہو جو ان کے طور طریقے اپنے گھروں میں لا کے بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر ہمارے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے، ہمارے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تمہارے پاس مال کی کمی کوئی نہیں، ڈالر پاؤنڈ کی چمک تمہارے پاس ہے، دنیا کی ساری سہولتیں ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، ہمارے اس پسماندہ سے ملک کے اندر کیا لینے آئے ہو؟ کہ ہمیں پتہ لگا اگر تم نے مدینے والا دین سیکھنا ہو تو پاکستان کے اندر ملے گا۔ اور لوگوں، جب ہم تمہارے بازاروں میں آئے، تمہارے مکانوں میں آئے، تمہارے گھروں میں آئے، تمہارے دفتروں میں آئے، تمہارے اسکولوں میں آئے، تمہارے مراکز میں آئے، تم تو ہمیں ہمارے جیسے لگے، لگتا ہے ہم نے پیسے ضائع کیا، ہم تو تمہارے نبی کا دین سیکھنے آئے تھے، ہمیں کیا پتا تھا تم ہماری مردار زندگی لے کے سے دنیا کی ترقی کہہ رہے ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اور میرے عزیزو، مسجدیں تو دور کی بات ہے، مکانوں میں دکانوں میں بتاؤ کہاں نبی کا طریقہ نظر آ رہا ہے؟ عورت برقع لینے کو تیار نہیں، مرد سنت کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ یہ لا ریب کتاب اللہ نے کس لیے اتاری ہے؟ آج میرے عزیزو کوئی اپنے گناہ پر معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایسی برکتوں والی رات عطا فرمائی، چاہیے تو یہ تھا مسجد کے اندر پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، لوگ چھتوں پہ ہوتے، دنیا پوچھتی او لوگوں آج کیا بٹ رہا ہے، رو رو کے بتاتے آج مال نہیں بٹ رہا، خدا کی رحمت بٹ رہی ہے۔ مسجد نبوی ہے، دنیا کا مال و متاع مسجد نبوی کے اندر آ گیا، سامان پڑا ہوا ہے، غلے اناج پڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، صحابہ مسجد کی دیواروں کے ساتھ چپک چپک کے رو رہے ہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا او لاڈ لو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ کملی والے ادھر دیکھتے ہیں سونا، ادھر دیکھتے ہیں چاندی، ادھر دیکھتے ہیں کپڑا۔ ابو ہریرہ ہی صاحب سنبھالا جا رہا تھا، ابو ہریرہ حضور کے قدموں سے لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہے؟ کہ کملی والے وہ دل کہاں چلے گئے جب بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، کملی والے وہ دل کب واپس آئیں گے؟ پوری مدینے کی گلی کا چکر لگا کے آیا کرتے تھے، کسی کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں آئے، صحابہ کا معمول تھا کوئی کاروبار، کوئی کام کا آغاز، کہیں سفر کرنا ہوتا مسجد نبوی سے سلام کر کر 2 رکعت صلاۃ پڑھ کے سفر کی دعا پڑھ کے جایا کرتے، پھر واپس آیا کرتے۔ سیدنا عثمان غنی مدینے کا تاجر ہے، 4 دن کے لیے مدینے سے باہر گئے، حضور اسلام کی زیارت کر کے سلام وعان کا دعا کر کے مدینے شریف میں واپس آئے، کونے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پایا، پریشان، طبیعت پہ چہرے پہ نہ طبیعت کی نہ سازی۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں ادب کے مارے پوری آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا تھا، آہستہ آہستہ میں حضور کے قریب ہوا، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی، کملی والے کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی، مجھے کونے میں بلال نبی کا چہرہ تکتا نظر آیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر میں نے اپنی ٹھوڑی کو بلال کے کندھے پہ رکھا اور اپنا منہ بلال کے کان کی طرف موڑا اور میں نے کہا بلال جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو ایسی طبیعت نہ تھی، بلال کیا کسی نے مدینے پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا؟ حضرت بلال نے یوں موڑا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملائے اور دونوں کے آنسو آنکھوں سے برابر نکلنے لگ گئے اور کہنے لگے بلال تجھے کیا پتا، مجھے پتہ ہے 4 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی منہ میں نہیں گیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں عثمان غنی نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے بتا بلال نے اس کمائی کو، عثمان نے اس کمائی کو آگ تھوڑی لگانی ہے، اٹھے۔
کہنے لگے مجھے پتا تھا 4 دن کے بعد، میری گھر والی کو پتا تھا آج عثمان آیا ہے، تو میری گھر والی نے میری پسندیدہ ڈشز بنائی، کھانا امیر آدمی تھے۔ جب میں نے دسترخوان پہ دیکھا طرح طرح کے کھانے کی خوشبو، میں دسترخوان پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میری بیوی کہنے لگی عثمان کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو میری اللہ کی بندی، تو میری گھر والی ہے، میری زندگی کی اتار چڑھاؤ کی ساتھی ہے، بتا یہ کھانا مجھے بنتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کہنے لگی خدا خیر کرے بلال، عثمان کیا بات ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ کی قسم حضور کا چہرہ دیکھ کے آیا ہوں، ماتھے پہ پڑھ کے آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور بلال نے کہا 4 دن ہو گئے تیرے نبی نے کھانا نہیں کھایا، مجھے بتا یہ کھانا بنتا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں بیوی کی چیخ نکلی، جلدی سے سالن ڈبے میں ڈالا اور روٹی ڈالی کہ بلال اللہ کا نبی بھوکا رہے، کھانا تو دور کی بات ہے، عثمان تیرے دسترخوان پہ اگر کھانا پڑا رہا تو کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی وہ کھانے کا برتن، وہ ڈبہ، وہ ٹیفن روٹی اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوبارہ دروازے سے واپس پلٹے اور بیوی صاحبہ سے کہنے لگے او میری گھر والی یہ بکرا کس دن کام آئے گا، اور جلدی کر ایک گٹو میں، ایک توڑے میں ستو بھی ڈال دے، کھجوریں بھی ڈال دے، گھر کا سامان آٹا بھی ڈال دے، پسا ہوا بغیر پسا ہوا اناج ڈال دے۔ اپنے کندھے پہ اٹھایا، سر کے اوپر کھانے کا ڈبہ، ایک ہاتھ میں بکرے کی رسی، روتا ہوا بلال مدینے کی گلی میں جا رہا ہے۔ مدینے والے پوچھتے ہیں بلال آج تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہ اللہ اکبر، دعا کرو میرے گھر کا کھانا کملی والے کے دسترخوان پہ اللہ قبول فرما لے۔ مجھے پتہ لگا اے بلال کو کچھ ہو نہ گیا، 4 دن ہو گئے کملی والے کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ سیدہ اماں عائشہ کا جا کے دروازہ بجایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ پیار سے کہنے لگے اماں تیرا نوکر بھی آیا، تیرا بیٹا بھی آیا ہے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہ اماں 2 منٹ کے لیے، حیا تھی عثمان میں، فرمایا اماں 2 منٹ کے لیے گھر کے کونے میں کھڑی ہو جا۔ اماں عائشہ فرماتی بکل چادر میں نے اپنے اوپر لے لی اور یوں چھوٹے سے سوراخ کا دوپٹے کا سوراخ بنایا، میں اس میں سے بلال کی حرکت کو دیکھتی رہی۔ بلال نے بکری کا وہ جانور رسی کے ساتھ کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا، دسترخوان بچھایا، پھر اپنا رومال آگے رکھا، اپنی پگڑی پہ دسترخوان بچھایا اور بلال نے کھانا رکھا کہ اماں ذرا آ کے بیٹھ جا، ابھی میں تیرے گھر والے سرکار مدینہ کو لے کے آیا۔ اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت بلال نے پیار بھری للچائی نظروں سے دیکھا، کہنے لگے کملی والے ذرا گھر تشریف لائیے 2 منٹ کے لیے۔ رحمت والے نبی آگے آگے، بلال پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب گھر داخل کر دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں جب حضور اندر تشریف لے گئے گھر کا پردہ گر گیا، میں گھر کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے اللہ کو رو کے دکھایا اور میں نے جھولی پھیلائی، میں نے کہا یا اللہ آج اپنے نبی کے لیے بلال کا دسترخوان قبول فرما لے۔ باہر یہ حال ہو رہا تھا، اندر رحمت کائنات نے جب دسترخوان پہ خدا کی نعمتوں کو دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ اے عائشہ کہ جی یا رسول اللہ، کہ عائشہ جب گھر میں گیا تھا تو برتن خالی، ڈبے خالی، اے عائشہ یہ اتنا کھانا کہاں سے آیا؟ بلال کے رونے کی آواز، عثمان کے رونے کی آواز اندر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، سیدہ ام المومنین کہنے لگی وہ جو تیرا دوہرا دماد ہے وہ سارا سجا کے گیا۔ اما عائشہ کہتی روٹی کا ایک لقمہ نہ کھایا، سیدھے اٹھے مسجد نبوی میں جہاں بیٹھے تھے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کو بلایا اور نبوت والا دامن دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور نبوت والا دامن اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا اللہ جس نے تیرے نبی کے گھر کا دسترخوان سجایا اللہ اس کا دنیا کا حساب بھی آسان فرما دے، آخرت کا حساب بھی آسان فرما دے۔ کل قیامت کے دن میرے عزیزو ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے جنہوں نے سب کچھ کالی کملی والے کے قدموں پہ لٹا دیا۔ میرے عزیزو جب پروردگار عالم قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو میں نے کلمے کی دولت دی تھی، میرے عزیزو جن کی زبان پہ ہر وقت پیسے پیسے کا نعرہ، ابو امی بچے بہن بھائیوں کی زبان پہ پیسے کا نعرہ، مجھے ایمانداری سے بتاؤ میدان معاشر میں کلمہ ان کی زبان پہ کیسے آئے گا؟ جب مکے کا در یتیم ساری کائنات کا والی رحمت للعالمین جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی غمخواری کے لیے خدا کو رو کے دکھائیں گے، آپ نے میں نے کبھی سوچا کہ ان کی زبان پہ ہمارا نام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
ایک طرف ان لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ لوگ سامنے آئیں گے جن کے جسم کا کوئی حصہ بچا نہ ہوگا یا تیر تلوار کا نشان نہ ہو. ایک طرف آپ کے میرے جیسوں کی باری آئے گی. یہ نہ ہو لوگوں آج اللہ کو رو کے اتنا راضی کر لو, یہ نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے آمنہ کا لال قیامت کے دن ہمارے سے منہ نہ پھیر لے. فرمایا جب رو کے دکھائیں گے, اللہ کے آگے رو کے دکھائیں گے, فرمایا امت کے اندر سے اعمال کی خوشبو آئے گی, سنت کی تابع داری کی خوشبو آئے گی. جب تابع داری کی خوشبو آ جائے گی پھر امتی کو پہچان لیا جائے گا. یقین جانو ایک وہ دور آیا تھا جب فتوحات کا زمانہ مدینے کے اندر تھا, ہر گلی ہر مکان کے اندر کھانے پینے کی بہاریں, ہر مکان کے اندر سے کھانے پینے کی خوشبو آ رہی تھی. لیکن میرے عزیزو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مال کو دیکھ کے ایک انچ بھی آگے قدم نہیں اٹھاتے اور حضور علیہ السلام سے لپٹ لپٹ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یارو کیا بات ہوئی, کملی والے کھجور کا دانہ ہمارے پر حرام ہے, جب تک پروردگار عالم تیری زبان سے یہ نہیں بتائے گا یہ تمہاری دین کی محنتوں کا نتیجہ کوئی نہیں, یہ تو اللہ کا انعام ہے جو تم نے دین کے لیے قربانیاں دے رکھی ہیں, ان کا وعدہ تو اللہ نے جنت میں کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. بھائی کھڑا سامنے دیکھ رہا ہے, کہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے, تو میرا بھائی ہے. کہاں کہ تیرا لباس کہاں گیا, تیرے پیر کا جوتا, تیرے سر کا رومال, تیرے جسم کی خوشبو کہاں گئی؟ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا اور زبان حال سے کہا کملی والے اس کو زبان سے بتاؤں کہ تلوار کے وار سے بتاؤں؟ اللہ سبحان اللہ. مثال محبت کی آپ نے دیکھنی ہو تو احد کے میدان میں دیکھو, تلوار باہر نکالی, بھائی کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے؟ میں تیرا بھائی ہوں, میں تیرا بھائی ہوں, ماں جایا, یہ کیا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا, مسکرائے اور زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا, اللہ اکبر کہہ کر تلوار لی, بھائی کی گردن پہ ماری اور حضور کی طرف دیکھ کے دھاڑ مار کے روئے, کملی والے اللہ اکبر, جو تیرا وہ میرا, جو کملی والے تیرا نہیں وہ میرا بھی کوئی نہیں. آج میرے عزیزو جب تک وہ نقل ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی, جب تک امت اس ناچ کے اوپر نہیں آئے گی, جب تک اس امت اس کام کے اوپر نہیں آئے گی, اس محنت کے اوپر نہیں آئے گی, او لوگوں یقین جانو اس کام کو جب تک اپنا کام نہیں سمجھیں گے, او لوگوں خدا کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کی مدد کو اگر نقد حاصل کرنا ہو تو کردار میں, لباس میں, صورت میں, سیرت میں, ہر دنیا کے عمل کے اندر ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دکھلانا پڑے گا. اپنے گھر بار کی زندگی کو, اپنے کاروبار کو, اپنے اندر باہر کو بدلنا پڑے گا. جب زمین پر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی زندگی کو اپنی جھولی میں لے کے دکھائیں گے تو عرش والا بھی آسمان سے مسکرا کے ہماری طرف دیکھے گا. آج میرے عزیزوں رحمتوں والی رات ہے, آج برکتوں والی برات والی آج رات ہے, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات ہے. بڑی دنیا کے اندر مخالفت ہو رہی ہے. اس رات کی عبادت کا ثبوت بتلائیں, اس رات کی اہمیت بتلائیں. کس نے کہہ دیا یہ رات ہے؟ امت تو پہلے ہی توبہ نماز پہ نہیں آ رہی, امت تو پہلے استغفار پہ نہیں آ رہی, کیوں ایسے فتوے دے دے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہو؟ سال کے بعد اگر خدا کی مخلوق خدا کے آگے رونے کے لیے آ گئی, تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں کس مرض کی دوا بیماری ہے کہ تم خدا کی مخلوق کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک رہے ہو؟ آج کوئی تنہائی میں بیٹھ کے, کوئی گھر میں بیٹھ کے, کوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے آج اگر رو لے گا, اپنی زندگی سنوار لے گا, اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے مستقبل کے بارے میں اللہ سے فیصلے کروا لے گا. اگر کوئی اپنے لیے جہنم کے دروازے بند کرائے, جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا, آج کی رات رونے کا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا, تو تجھے تکلیف کیوں اٹھی, تجھے کیوں بیماری اٹھی؟ رب کائنات کی قسم ہے, ایک حدیث نہیں کتنے صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس رات میں رو رو کے اللہ کے آگے دعا کیا کرتا تھا.
4 کام جیسے جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے آپ سے عرض کرے، 4 کام میرے عزیزو رات میں کرنے ہیں۔ ایک تو لمبی لمبی نماز، جتنی صورتیں آتی ہوں، اور چلو میرے چاند کم از کم سورہ اخلاص ہی ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو۔ پہلی رکعت میں 10 مرتبہ، دوسرے میں 9 مرتبہ پڑھ لو، تیسری میں دوسری رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لو۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے آگے قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ پڑھنا نہیں آتا میرے عزیزو، جس حال میں جس ڈال میں اللہ کے آگے کھول کے بیٹھ جاؤ۔ خدا اللہ کے نام کی قدر کر لو، جتنا ذکر اذکار ہو، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ اللہ کی ضربیں لگا لو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تازہ کر لو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کے دربار میں، رات کی تنہائی میں، اندھیروں میں، روشنی میں اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو معاف فرما لو۔ بار بار مغرب کی اذان سے لے کر صبح صادق تک بار بار فرشتہ منادی کر رہا ہے، اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آئی ہوئی ہے اور کہہ رہی حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، حل من مستشفین۔ ہے کوئی رزق کی تنگی دور کرانے والا؟ ہے کوئی آج مغفرت کروانے والا؟ ہے کوئی آج موذی سے موذی بیماری، لا علاج مرض سے شفا پانے والا؟ الہی ہمیں کیا اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی؟ کیا ہمیں ٹوکن لینا پڑے گا؟ کیا ہمیں 2500 کی پرچی لینی پڑے گی؟ اللہ نے فرمایا نہ پرچی نہ ٹوکن، نہ میرے سے ٹائم لینا پڑے گا۔ او میرے بندے، تو اپنی بیماریوں کو لے کے آ جا، تو اپنے رزق کی تنگی کو لے کے آ جا۔ او میرے بندے، آج اپنے گناہوں کو لے کے آ جا۔ یا اللہ کیا کروں؟ کہ ہاتھ پھیلا کے رو کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔ اس رات کو ویسے گزاریں گے اللہ کے آگے، اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کو آج منائیں گے۔ کوئی قید نہیں تم مسجد میں مناؤ، کوئی قید نہیں تم گھر کے اندر مناؤ۔ اور جو دعوت والا کام ہے، جو ختم نبوت کے صدقے سے اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس دعوت والے کام کو اللہ سے رو رو کے اپنے حق میں قبول فرما لو، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے رو رو کے اللہ سے قبول فرما لو۔ اور آج میرے عزیزو، اپنی زندگیوں کے خدا کے واسطے جس زندگی کا چور پوری دنیا کا کفر ہے، وہ ہمارا مال نہیں چوری کر رہا، ہمارے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں والی زندگی چوری کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا ہمارے کردار میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آئے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے کردار میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جھلک نظر آئے۔ آج میرے عزیزو، پوری دنیا کے کفر کی طاقت توڑ دو، پوری دنیا کو بتا دو تجھے ہر میدان میں، دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں تجھے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کل بھی اللہ کا دین دنیا میں قائم تھا، آج بھی ہے۔ تیرے کھوکھلے کنڈے تیرے لیے نقصان کا سبب بنیں گے۔ قیامت کے دن سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کی شریعت کا چلے گا۔ آج سارا مجمع اپنی زندگی کا رخ بدلے۔ آج آپ کی مسجد کے اندر، آپ کے اس تبلیغی مرکز کے اندر ایک جماعت بھی آئی ہے، پھر آپ کی آج اس مسجد کا اللہ اکبر ہفتہ وار گشت تھا، مشورے کے اندر طے پایا کہ مولوی صاحب آئیں گے، بیان ان کی ترتیب ان کی بنائی جائے۔ یہ بیان نہیں تھا، یہ پورے ملک کے اندر پھر کے دکھڑا آپ کو سنا دیا۔ ہر گھر کے اندر نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، ابا علیحدہ پریشان ہے، اماں علیحدہ پریشان ہے، بہن بھائی علیحدہ پریشان ہے، رشتہ دار علیحدہ پریشان ہے۔ آپ یقین جانو، مجھے نیو یارک سے ایک عورت لڑکی ہے، آہستہ آہستہ اسلام سیکھ رہی ہے، تقریباً وہ رات کو یا صبح فجر کی اذان جب میں نماز پڑھنے کے لیے سستانے لگتا ہوں، ٹک کر کے اس کا فون آ جاتا ہے، اللہ اکبر، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا، قلبوں میں ناچنے والی تھی، پتہ نہیں اللہ جل شانہ نے کیسے اس کی کایا پلٹ دی۔ اردو بھی تھوڑی تھوڑی بولتی ہے اور کہتی ہے جو ٹائم میرا قلب میں ناچنے کا ہوتا تھا، وہ ٹائم اب مصلی پہ بیٹھ کے خدا سے رونے کو وہ ٹائم میں نے مخصوص کر دیا ہے۔ مولانا بس مجھے تسلی دے دو، جو پچھلے دنوں کے اندر میں نے ہاف لباس پہن کے اپنے جسم کو بیچا تھا، بتاؤ اس کی سزا مجھے کتنی ملے گی؟ میں اسے بار بار کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کو رو کے دکھایا کر، جب بندہ رو کے دکھاتا ہے عرش والا مسکرا کے دکھا دیتا ہے۔ دنیا پلٹ رہی ہے، آج اس دعوت والے کام کے بیڑے کو اٹھاؤ اور پوری دنیا کے اندر باور کرا دو۔ جب تک حضور کی نسبت ہمارے ساتھ قائم رہے گی، یقین جانو پوری دنیا کے اندر اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کی محبت حکومت رہے گی۔ اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ختم نبوت کے صدقے سے جو کام آپ
ثواب تو مجھے ملا، پہلے تو اپنے اللہ کے دربار میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں، اور اپنی زبان حال سے مرد بھی عورت بھی زندگیوں کو اپنی چینج کریں، زندگیوں کا اپنا رخ بدلیں، قرآن والی اسلام والی زندگی کو اپنائیں، اپنے گھر کے اندر اسلامی لٹریچر لے کے آئیں تاکہ پتہ لگے نبی کی فاطمہ کا لباس کیسا تھا، نبی کی عائشہ کا لباس کیسا تھا، ام سلمہ اور حضرت جویریہ، حضرت ماریہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم کا کردار کیسا تھا۔ عورتوں کی زندگی کو پڑھیں، مرد صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، خدا کی قسم اپنے گھر کے اندر حیات الصحابہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر فضائل صدقات لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر فضائل اعمال لے کے آؤ، صحابہ کی زندگیوں کی قصے، یہ کہانیاں نہیں حقیقت ہے۔ اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ پہاڑ تو ہل گئے، ان کے ایمان کو کوئی نہ ہلا سکا، پوری دنیا کا کفر ان کے آگے تو گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا، انہوں نے اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ اس لوگوں کو کون؟ ان لوگوں کو دنیا صحابہ اکرام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج میرے عزیزو ان کی محنت پر چلنے کا وقت ہے، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کا وقت ہے۔ یہ کام ختم نبوت کے صدقے آپ کی میرے ذمہ ڈالا گیا، اس کام کے لیے آپ کی میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اب میرے عزیزو آج اس بات کا ارادہ کر کے اٹھنا کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اس کام کو کرتے رہیں گے، اور کرتے کرتے انشاءاللہ اس کام کو مریں گے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ پکی نیت کرتے ہو؟ پوری دنیا کے اندر دین کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنی اولاد کو پیش کرتے ہو انشاءاللہ تعالی؟ پوری دنیا کے اندر یہ جماعت آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، برکتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رزق کی تنگی دور کروانے والی یہ لمحات ہے۔ آج ارادہ کرو انشاءاللہ کہ میں اللہ کے راستے میں تین دن نکلوں گا، اور اس یہ نیت لے کے کہ 3 دن کا نکلنا ساری عمر کا میرا نکلنا بن جائے، میرے بچوں کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے۔ یہ جماعت افغانستان جا رہی ہے، ملکوں کے اندر کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور بتلائے ہم ایسی قوم کے پاس سے، ہم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر کے آئے ہیں جو مال دینے میں بھی ایک نمبر ہیں اور وقت دینے میں بھی ایک نمبر ہیں۔ کھڑے ہو کے ارادہ لکھواؤ انشاءاللہ میں اللہ کے راستے کے اندر 3 دن لگانے کے لیے تیار ہوں۔ کون پہلا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس پورے کام کا ثواب اپنے ذمہ لیتا ہے کہ انشاءاللہ 1 میرے بھائی، 2 صدیق صاحب نقد ماشاءاللہ، 3 میرے بھائی، پوری جماعت چاہیے ماشاءاللہ، اٹھو کھڑے رہو، 1 2 3 4 5 6 7 رہ گئے 4 آدمی میرے بھائی، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اور کھڑے رہو ماشاءاللہ، پہلوانی ذرا بھائی اٹھ کے ماشاءاللہ، اور بھائی اور 4 آدمی اور دے دو ماشاءاللہ، نوجوان کھڑے ہو ماشاءاللہ، گھر کے اندر جو فارغ بیٹھے ہیں، اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، آج یہ 3 دن اللہ کے نام کر دو، جنت تمہارے نام ہو جائے گی۔ اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے یہ آس پاس کے کسی چک میں جماعت جائے گی۔ آپ کی تھوڑی سی مشقت، چرپائی سے زمین پہ لیٹنا ہے جی، اعلیٰ برتنوں کے بجائے سادہ سے برتن میں کھانا اور 3 دن کی سادہ زندگی گزارنا، اللہ پورے کفر کو توڑے گا۔ یہ آپ کا 3 دن اس کی ضرب پورے کفر کے اوپر لگے گی۔ اور کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، اللہ ہمت میں اللہ آپ کی عمروں میں جوانی برکت عطا فرمائے۔ 3 دن کے لیے 4 آدمی دے دو بھائی۔ کون کھڑا ہوتا ہے کفر کی کمر توڑتا ہے کہ انشاءاللہ میں ساری امت کی ایصال ثواب کے لیے اور ساری امت کی ہدایت کے لیے انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے اپنے آپ کو اپنے مال جان کے ساتھ صرف 3 دن کے لیے، اللہ کی قسم 500 روپے بھی خرچہ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ بھی اپنا واپس لے کے آئیں گے اللہ کے دین پر لگانے کے لیے۔ بسم اللہ، 1 2 3 اور ہو گئے بھائی، 3 اور دے دو نئے آدمی ماشاءاللہ جی، بسم اللہ ماشاءاللہ، 2 رہ گئے میرے بھائی، 2 رہ گئے، 2 بسم اللہ، اور کون؟ 1 بندہ کھڑا ہو جو پہلے کبھی نہ گیا ہو، پہلی مرتبہ جانے کا مزہ چکھے بھائی۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ ہے کوئی بھی؟ گنبد خضرا میں ابھی نقد اس کا نام جائے گا، ابھی منظوری ہوگی، نسلوں کی منظوری ہوگی۔ اٹھ کے کھڑا، میں جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں۔ کب جائیں گے جی؟ سروزہ کب لگے گا؟ یہ جمعرات کو انشاءاللہ۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، تیاری کرو ماشاءاللہ۔ 1 بندہ کھڑا ہو، 1 بندہ، 12 آدمیوں کی جماعت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 1 آدمی اللہ کے راستے میں، پورے مجمع میں سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کام کا مزہ چکھا، کوئی نیا آدمی اس کام کا مزہ چکھے ماشاءاللہ، پھر آ کے بتائے میں کیا کیا بہاریں دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ محمود کوٹ کے اندر جماعت گئی، میری آنکھوں دیکھا، جماعت کو مسجد میں رہنے نہ دیا۔ یہ 2 مہینے جنوری کی بات ہے،
انہوں نے جو ترپال تھے چھتوں پر یعنی شامیانے بنانے والے، انہوں نے نہر کے پل کے اوپر ادھر اور ادھر دونوں طرف لگائے، اور وہ جو نہریں خشک ہوئی ہیں جن کے اندر بھی مٹی میں پانی تھا، ساری رات اس مٹی کے اوپر گزاری۔ تہجد کی نماز میں سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے مبارک ہو، اس کام کی برکت سے سب کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، اور حضور نے مبارکباد دی ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کام رائے ونڈ مرکز کا نہیں ہے، یہ کام ہر اس امتی کا ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ ختم نبوت کے صدقے کار نبوت کو سنبھالنے کے لیے ایک آدمی مانگا ہے پورے مجمع میں سے 3 دن کے لیے جمعرات کو جماعت جائے گی، جمعہ ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ واپسی ہوگی، کون ہے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ میں 3 دن لگاؤں گا؟ جی بسم اللہ۔ رحمت والا دریا تمہارے گھر کے آگے سے جا رہا ہے میرے عزیزو، یوں پانی بھر کے اپنے چہرے پہ ڈال لو، نسلیں بدل جائیں گی۔ اللہ دین کی بہاریں، قرآن کی بہاریں، اللہ سنت کی تابعداری کی بہاریں زندگیوں کے اندر لے کے آئے گا۔ ایک بندہ جو اٹھ کے کہے جی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے میں جانے کی کوشش کروں گا، کون ہے؟ ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑا ہو کے دکھائے۔ ایک صرف آدمی پورے مجمع میں، فرشتوں کی نگاہیں یہ کرام الکاتبین یوں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ بیٹھو بھائی بیٹھو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ پوری جماعت ماشاءاللہ سے روزے کی جائے گی۔ اچھا بھائی، اب جو اگلے ہفتے جائیں گے 3 دن کے لیے کہ میرا ارادہ ہے اگلے ہفتے جانے کا، یہ جمعرات چھوڑ کے اس سے اگلی جمعرات کہ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جانے کا، وہ کھڑے ہو کے دکھائیں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں جاؤں گا۔ ارادے پر تو نیکی ملتی ہے نا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ 1 2 اور کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، پوری جماعت چاہیے، پوری جماعت کے انشاءاللہ 3 ماشاءاللہ، اور جلدی جلدی سے ماشاءاللہ 5 4 آدمی کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم یہ آواز فرشتے گنبد خضرا میں لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی دعائیں آ رہی ہوں گی، پتہ نہیں صحابہ کی قبروں سے کتنی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے 1 2 3 4 ہوئے ماشاءاللہ۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ اگلے ہفتے انشاءاللہ میں جاؤں گا، اللہ لے گے تو جاؤں گا، نہیں لے کے نہیں منظوری تو نہیں جاؤں گا۔ ارادہ کرو ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، اٹھو فقیروں، اٹھو ماشاءاللہ۔ تمہارے آگے سے رحمت کا 1 2 3 4 آدمی اور دے دو، اللہ جماعت آپ بنا دیں گے۔ اٹھ کے کہ جی انشاءاللہ میں جاؤں گا اگر مجھے اللہ لے گئے۔ کیا آپ کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ اللہ نہیں لے کے جائیں گے؟ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں؟ اس کام کو بار بار منت کروا کے ہی ہمارا فرض بنتا ہے، اس کام کی بے کرانی ہے۔ اٹھ کے ماشاءاللہ کھڑے ہو کے ارادہ کروا دو انشاءاللہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں جاؤں گا۔ کون ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ 3 اور رہ گئے، 3 میرے بھائی، بڑی ہمت ماشاءاللہ۔ 3 رہ گئے ماشاءاللہ، 2 رہ گئے پیچھے بھائی، 2 رہ گئے، 2 جی جی، ایک جگہ سے 2 کھڑے ہو کے دونوں سجن دکھا دو ماشاءاللہ۔ پان کھانے میں اکٹھے، سگریٹ پینے میں اکٹھے، جی موبائل دیکھنے میں اکٹھے، اللہ کے دین کے کام میں بھی دونوں اکٹھے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو جنت کے اندر اکٹھا داخل فرمائے۔ ہے ماشاءاللہ کوئی جوڑا؟ اٹھ کے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے میں سروزے پہ جاؤں گا۔ جی بھائی، اگلے ہفتے میں یہ جمعرات چھوڑ کے اگلے، اللہ نہ کرے، میں جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری زندگیوں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن پتہ نہیں میرے بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں، کیا پتہ یہاں سے جانے بھی دے نہ جانے دے۔ لیکن اگر لکھے گئے 3 دن جائے گا تو قیامت تک جتنے سروزے لگتے رہیں گے ثواب ہمارے کھاتے میں آتا رہے گا۔ جی میرا بھائی، صرف 2 آدمی دیکھو، ان کو زیادہ کھڑے نہ، ارادہ کر دو کہ انشاءاللہ مجھے اللہ نے توفیق دی میں جاؤں گا۔ جی اس مجمع میں سے کھڑے ہو کے ارادہ کر دے، سارا ہفتہ فرشتے اللہ قبول فرمائے۔ 1 اور رہ گئے میرے بھائی، 1 واحد نفر، 1 رہ گئے ماشاءاللہ۔ پوری جماعت کا ثواب، پوری جماعت کا ثواب، جتنی نقل و حرکت دین کی برکت سے ہو رہی ہے، پوری جماعت کا ثواب ماشاءاللہ۔ جی میرا بھائی، 1 اللہ کا بندہ، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ میرے پاس آؤ، سارے یہاں محرام میں میرے پاس آؤ، آج میرے پاس، یا میرے پاس آؤ ماشاءاللہ، ادھر آؤ جائے میرے پاس۔ 1 2 3 4 ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، 5 6 7 8 یہاں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ادھر جو اللہ کے راستے میں جماعت نکلی ہوئی ہے ان میں سے ایک ساتھی ان کے درمیان آ کے بیٹھ جائے، اس کے نکلنے کی برکت سے اللہ ہمارے پر ان پر رحمت برسائے ماشاءاللہ۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، یہاں کے بیٹھو، یہاں کے بیٹھو، ان سے صرف مصافحہ کر لیجئے اور ان کے لیے ایک دفعہ دل کے سوچ کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ آج نہیں ہمیشہ کے لیے اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو۔ لو بھی آخری تسکین، ہمارے ہاں گشت کس دن ہوتا ہے جی؟ سوموار کو گشت ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے لے کر
عشاء کی نماز اور عشاء کی نماز سے 15-20 منٹ تک اتنی 1.5 گھنٹے کی محنت ہے. اس گشت کو کامیاب بنائیں گے اور میں بھی الحمدللہ اپنے پیر محل کی گلیوں میں پھروں گا اور اللہ کے دین کی آواز لگاؤں گا. اس کے لیے کون کوشش کرے گا ہر ہفتے کو؟ ماشاءاللہ پکا بھائی. روزانہ کی تعلیم عشاء کی نماز کے بعد اس کونے میں ہوتی ہے اور 10 منٹ کے لیے فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے. فضائل اعمال تبلیغی جماعت کی کارگزاری نہیں، صحابہ کی زندگیوں کی کارگزاری ہے. اس کو سننے کے لیے سارے کوشش کریں گے میرے بھائی. کون کون کوشش کرے گا؟ اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ اب تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، بڑا وافر انتظام ہے. دوسری نشست ہماری کتنے بجے سے ہوتی ہے؟ روزہ کتنے بجے؟ 4:40 پر منتہا ہے سارے میرے بھائی. 4:40 تک جس نے روزہ رکھنا ہو، یہ فرضی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. جس کی ہمت ہے رکھ لے، اپنے پہ ضروری نہ بنائے. اگر ضروری بنائے یہ روزہ کہ جی میری آنکھ کوئی نہیں کھل رہی، بغیر سحری کے رکھ لیا اور بیمار پڑ کے رمضان کے روزے ہی چھوڑ دیے، اللہ اس روزے سے منع کرتا ہے. اور اس عبادت سے بھی کہ جس میں عشاء کی نماز کے بعد 3 بجے تو جاگتا رہا اور فجر کے وقت سو گیا. نہیں، عشاء کی نماز پڑھی، تسبیحات مکمل کرو اور سو جاؤ اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاؤ. اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور تہجد پڑھی، صلاۃ و تسبیح پڑھی، عبدالحنان کے ساتھ مجلس ذکر کے میں بیٹھے، سحری کھا کے گھر سو گئے، نماز نکل گئی، تو بھی اللہ جانے اور آپ جانو. انشاءاللہ دوسری نشست ہماری ٹھیک 2 بجے شروع ہو جائے گی. اس میں سے تھوڑا سا مجلس ذکر، مراقبہ، بیان، اور اس کے بعد الحمدللہ تمام نمازیوں کے لیے سحری کا انتظام ہے. اور یہ افطار، یہ آپ کے لیے کھانا اور وہ سحری بڑا بہترین انتظام ہے آپ کے لیے. اللہ واحد شاہد ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں ذمہ داری سے، مسجد مدرسے کا 1 روپیہ بھی نہیں اور نہ ہی کسی سے پیسے مانگے ہیں، سوائے 2-4 جو بہت متعلقین محبت کرنے والے ہیں. یہ ان کی حلال کی کمائی ہے. دعا کے بعد دسترخوان لگے گا، سارے کھائیں. یہ بھی مومن کے ساتھ اس کا پیٹ بھرنا کھلانا ایک یہ بھی عبادت ہے. اس کے بعد اپنی انفرادی طور پہ اللہ اللہ جو آپ نے کرنی ہو وہ کریں، آرام کرنا ہو تھوڑی دیر آرام کریں. 2 بجے انشاءاللہ دوسری نشست شروع ہو جائے گی، 2 سے انشاءاللہ 3 تک. پھر اس کے بعد سحری کا انتظام ہوگا. صلاۃ و تسبیح کوئی پڑھنا چاہے، دیکھو بھائی کئی مسجدوں میں ہوتی ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز. احناف کے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک کہ نفلی نماز کی جماعت کوئی نہیں، انفرادی طور پہ پڑھے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، اس وقت اتنے مدرسے گلیوں میں نہیں تھے، اتنے دینی ادارے عام نہیں تھے. جب ہم نے پڑھا تو ہمارے استاد جی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کیا کرتے، اور انہوں نے پہلے اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے، پھر دوسروں کو پڑھا دیا کرتے. کیونکہ اس نماز کی جماعت کوئی نہیں، انفرادی طور پہ پڑھو. قرآن کریم کی تلاوت انفرادی طور پہ. قبرستان جانا فرض کوئی نہیں کہ نہیں جائیں گے تو آج مردے بخشے نہیں جائیں گے. جس کا دل چاہتا ہے جائے، جس کا نہیں چاہتا نہ جائے. اور ضروری سمجھ کے کہ میں آج ہی کی رات جاؤں گا تو یہ بھی میرے عزیزوں خلاف سنت میں آ جائے گا. جس کا دل کرے جائے، جس کا دل کرے نہ جائے. جانے والوں کو روکو نہ، جانے والوں کو روکو نہ اور آنے والے کو ٹوکو نہ. بھائی تیری مرضی ہے، تُنے جانا چلا جا. میں صبح کے اجالے میں جاؤں اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا، رات کے اندھیرے میں جاؤں اللہ پھر بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اپنے لیے، ساری امت کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے، کرونا وائرس کے لیے، افواج پاکستان کی دلیری کے لیے کہ سرحدوں پر، اور وہ مسلمان جو میدان عمل میں اتر کر کافروں کے ساتھ اپنے جان مال کو سامنے لے کر جہاد کر رہے ہیں. اور اللہ کے راستے میں ایک قولی جہاد ہے، ایک فعلی جہاد ہے. دونوں کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ دونوں کو آباد کامیاب فرمائے اور دونوں کے مراکز کو اللہ آباد فرمائے اور دونوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اسیران کی رہائی کے فیصلے فرمائے. شہداء کے اللہ مغفرت فرمائے. کرونا وائرس سے جو ہسپتال بھرے پڑے ہیں اللہ جل شانہ ان کو شفا عطا فرمائے اور ہمارے لیے اور ان کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا آج اس رات کو ذریعہ بنائے.